سر امریکہ میں جیسے باہر ملکوں میں اکثر اس کو جیل نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں کریکشنل انسٹیٹیوٹ. اور کہتے ہوں گے لیکن امریکہ کی تو قید کا آپ نے دیکھا نہیں. ابھی یہ خبر آئی ہے عافیہ صدیقی کے وکیل نے، بہت خوفناک، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان وکیل نے بیان دیا باقاعدہ کہ ان کو جنسی بد اخلاقی کا نشانہ بنایا گیا ان کے گارڈ نے، اور یہ مسلسل عمل ہے جو پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب میرے کوئی تصور کر سکتا ہے کسی مہذب ملک میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ جس کو دعویٰ ہے تہذیب کا، اور جس کو دعویٰ ہے بنیادی حقوق کا، انسانی حقوق کا، اور بار بار جمہوریت کا نام لیتا ہے، اور ابھی تو پہلے قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، اور چوکیدار بنا ہوا ہے اسرائیل کا امریکہ. اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں، ان کو یعنی اب موت یاد نہیں رہی. اور جو عافیہ صدیقی کے ساتھ ظلم ہے یہ تو یعنی آپ دیکھیے یہ ایک بدترین جو ظلم ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. اور ان کے وکیل نے جو خود امریکی ہے اور کوئی بھی تک اس کی تردید نہیں آئی. بالکل. تو اتنی بربریت، اتنی بدسلوکی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال جیل ہے. سر جیل میں ہے. دیکھیے عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ یہ جیل سے زیادہ سسرال ہے، ان کی جتنی فیسلٹیز ان کو دی ہوئی ہیں. پھر آئیے بسم اللہ آپ بھی چند روز کاٹ لیجئے. سر نون لیگ والے تو کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ڈیتھ سیل ہمارا تھا، ڈیتھ سیل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی تھی، جب خان صاحب کہتے تھے کہ میں اسی نکلوا دوں گا، بالکل باہر سے غلط تھا. اور جو اب ہو رہا ہے، اب اگر اب بدسلوکی تو نہیں ہو رہی، اب تو انہوں نے بتایا ہے، لیکن ہمارا جیل تو جیل ہے نا یار. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. آپ مجھے بتائیں اگر یہ جیل جو ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، جیل کا مطلب کیا ہے؟ غلامی ہے. سزا ہے، آپ غلام ہیں اور سزا بھی ہے. نہیں سزا ہے نا، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. آپ کو جو جیلر ہے نا اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور جیل مینول کے حساب سے جیل مینول کے. آپ کی آزاد مرضی ختم ہو گئی. یہ جیل ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی یہی ہوتی ہے، آپ کی آزاد مرضی ختم ہو جاتی. پھر قومیں جدوجہد کیوں کرتی ہیں آزادی کے خلاف؟ انگریزوں کے دور حکومت میں تو بڑی جناب یہاں وہ انہوں نے تو نہریں بنائی، ریلوے کی پٹری بچھا دی، بڑی ترقی. آپ کئی دوست ہمارے کہتے ہیں یعنی بڑی سڑکیں بنا دی، بڑے پل بنا دیے. سر ایک چیز میں لیکن جدوجہد کی نا ہم نے اس غلامی کے خلاف، آزادی کی ہماری مرضی سلب کر لی ہے آپ نے. ہم اپنے معاملات خود نہیں چلا رہے، ہم آپ کے ہاتھ میں تابع محمل ہو گئے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں ان کی مرضی سلب کر لی آپ نے. کہتے ہیں اتنے بجے اٹھ جائے گے تو اٹھ جائیں، بیٹھ جائے گے تو بیٹھ جائیں، کھانے کو کھا لیجئے تو کھا لیں. فلاں سے مل سکتے ہیں، کھانا تو اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کھانے کو آپ کھانے کو الگ رکھیں. اب وہ ان کا دل کر رہا ہے کہ میں جناب آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے چائے پینی ہے، نہیں جا تو نہیں سکتے. ان کا دل کر رہا ہے میں اپنے بچوں سے ملنا ہے، ان کے بیٹے ہیں ان کو بلا لوں، نہیں مل سکتے. ان کا دل کر رہا ہے اپنے دوستوں سے گپ شپ کروں، نہیں کر سکتے. ان کا دل کر رہا ہے نا چہل قدمی کر لوں، میں سیر کر لوں، نہیں کر سکتے. سیر نہیں کر سکتے، چہل قدمی. سر ایک جو ان کا وقت ہے، دیکھیے آزادی یہ جیل ہے، اور جیل جو ہے جیل ہے. تو اب یہ کہنا کہ سہولت بڑی ہے اچھی بات ہے، ان کو ایک کمفرٹیبل طریقے سے رکھنا چاہیے. اور وہ تو ایئر کنڈیشنر وغیرہ کے وہ عادی بھی نہیں ہے، وہ ایئر کولر رکھا ہوا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اے سی وغیرہ کے عادی. سر ہم نے بریک پہ جانا ہے. میں صرف ان کا جو مزاج ہے، ان کی طبیعت ہے، وہ اے سی وغیرہ ان کو ویسے ہی کوئی اچھا مرغوب نہیں تھا، نہیں ہے، اسی لیے وہ ایئر کولر رکھا ہوا آدمی. لیکن اب سب کچھ کے باوجود ہیں تو جیل میں نا، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. سر میری نظر پڑی، اس لیے جو قیدی ہے اب اس کو آپ نے 2 کرسیاں دے دی، ایک پلنگ دے دیا، ایک پنکھا دے دیا، کتابیں دے دی، اور کہے بات ڈھولک بجانی شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. سر کتابیں ان کو جو دی ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا، نظر جو سم پہ پڑی ہے، وائی نیشنز فیل ایک کتاب ہے، وہ اکانومسٹ کی طرف سے لکھی گئی. پھر لانگ واک ٹو فریڈم، نیلسن منڈیلا کی کتاب. منڈیلا 27 سال قید کاٹی ہے نیلسن منڈیلا نے. سر کتاب نیلسن منڈیلا کی پڑھ رہے ہیں، بننا شیخ مجیب چاہتے بھائی ہیں. جو مرضی 27 سال قید کاٹی نا، اور جب باہر رہا ہوئے ان کو وہاں کے صدر نے چھوڑا تو کوئی انتقام کا جذبہ نہیں تھا. اور وہ سارے وہاں کے جنوبی افریقہ کے گورے اور کالے ان کو اکٹھا کر دیا، ایک ساتھ بٹھا دیا.
گوروں پہ زمین تنگ نہ ہوئی، وگرنہ لوگ کہتے تھے گوروں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا وہاں. صحیح بات ہے. تو اپارتھائڈ نیلسن منڈیلا وہ تھا کیا کہا، علام روزگار کو بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا. ہمیں جانا بنا دیا. تو خان صاحب جو ہیں نیلسن منڈیلا کو بنے. اب آج بار بار عدالت کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ تو ان کے فیصل جاوید صاحب، بھائی یہ تو ایک جال سازی کی پیداوار ہیں، یہ لوگ ہار گئے تھے، یہ جیت کیسے جیت گئے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں. بھائی انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہی آپ کے، یہی اہل سیاست ہیں یہاں کے، یہی اہل وطن ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے. یہ اپوزیشن میں تھے، آپ اقتدار میں تھے. پھر یہ اپوزیشن میں اقتدار میں آئے، آپ نے اسمبلی چھوڑ دی. کہتے اگر میں اسمبلی نہ چھوڑتا تو ان کو لیجیٹیمائز کر دیتا. لیجیٹیمائز تو آپ کے ساتھ موجود تھے، جیسے آپ رکن تھے ویسے وہ رکن تھے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب ذرا اونچا ہو جائیں، ذرا دور تک دیکھیں اور اپنے ہاتھ جو ہیں آگے بڑھا لیں. پارلیمنٹ کے اندر مفاہمت ہو، قوم کو یکجا کر دیں ٹھیک ہے اور آگے بڑھائیں. چلیں.